البقرہ کی آیت مبارکہ آپ نے کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے، تو اس کا جو ہے نا ترجمہ یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو روزے رکھو، یہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی اس امت پہ نہیں فرض ہوئے، اس سے پہلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھے روزے۔ روزے رکھو، اور اس سے زیادہ آدمی کو ایمان کی تازگی ملتی ہے، کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ روزہ ایمان کے شاخوں میں ایک شاخ ہے، ایمان کے ستونوں میں ایک ستون ہے، تو اس لیے یہ روزہ فرض کیا گیا ہے اس امت مبارکہ پہ بھی، اور ایام معدودات، اور ہیں بھی چند گنتی کے دن۔ یہ نہیں ہے کہ 6 سال نہیں ہے، 6 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے نہیں ہے، صرف گنتی کے چند دن ہیں، کبھی 29 ہو جاتے ہیں، کبھی 30 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان شریف جو ہے، یہ رمضان شریف یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس امت پہ۔ دیکھیں، جو نماز ہے یہ فرض کی گئی ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جب بندہ بالغ ہو گیا، اب وہ اس پہ فرض ہے کہ اس نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے، چاہے وہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، بیمار ہے، قیام میں ہے، جس حالت میں بھی ہے اس پہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں اس نے ادا کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ اب نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو حج ہے یہ صاحب استطاعت پہ ہے، جس کو رب العالمین نے استطاعت دی ہے، مالی طور پہ وہ آسودہ ہے، تو اس پہ حج فرض ہے۔ ارکان اسلام میں سے پہلا نماز ہو گیا، پھر روزہ ہو گیا، پھر حج ہو گیا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہو گیا، تو زکوٰۃ یہ بھی صاحب استطاعت پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اور وہ اس کے پاس مال 1 سال تک محفوظ رہا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ ہے، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ بھی صاحب استطاعت پہ ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت پہ ہے۔ رہا نماز اور روزہ، یہ تمام پہ فرض ہے، اس میں کوئی استطاعت والا معاملہ نہیں ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ جو سفر میں بھی آپ نے ادا کرنی ہے، لیکن جو صیام ہے، یہ روزہ ہے جو، تو روزے کے لیے جو ہے نا گنجائش ہے، روزے کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر آپ کا سفر ہے تو سفر میں آپ بے شک روزہ نہ رکھیں، پھر جتنے دن آپ کے سفر کے ہیں وہ دن بعد میں آپ بعد رمضان جب آپ کو جو ہی موقع ملے فوراً اپنے وہ روزے ادا کر لیں۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ رمضان کریم کا ایک روزہ جس کا رہ گیا کسی وجہ سے، اور وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کے برابر ثواب اس کا نہیں ہوگا۔ رمضان کریم کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ جل نے جس کو یہ عطا کر دیا زندگی پہ، اس پہ اس نے احسان کیا ہے، یہ ہم پہ احسان ہے رب العالمین کا۔ اگر اللہ تعالیٰ جل نے اس امت کو نہ بخشنا ہوتا تو رمضان کریم ہمیں نہ دیتا۔ مکمل رمضان کی مکمل بخشش کا مہینہ ہے، لیکن کن کے لیے؟
اس رمضان کو اس طرح گزارا جس طرح ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ رمضان کریم کے کیونکہ آ رہا ہے تو لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو جو شیخ فانی ہے، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں مرد یا عورت کو جو انتہائی ضعیف ہو چکا ہے، اب اس کا جو جسم ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا، کمزوری بڑھ گئی ہے، پیران سالی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا، اب اس پہ گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسلام دین فطرت ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ ساری گنجائشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ میرا رب تو جانتا ہے نا، لیکن اس حکم کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہو کہ میں ضعیف ہوں، میری 70 75 80 سال عمر ہو گئی، اور تو یہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں جو انتہائی ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، وہ نہیں اٹھ سکتا، اس کی اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ اٹھ کے بیٹھ سکے، لیکن اس کے لیے بھی ہے پھر اس کا جو ہے نا فدیہ اس کے اولاد جو اس کو دینا پڑے گا۔ اور رمضان کریم کے روزے کا فدیہ کیا ہے؟ اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو اوسط درجے کا کھانا 2 وقت میں، مطلب یہ ہے کہ افطاری بھی اور سحری بھی، یہ جو ہے نا اس کا فدیہ ہے روزے کا۔ ہاں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیں تو پھر اس روزے کے ساتھ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر تو وہ بیماری ایسی ہے کہ جو موجودہ دور میں تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اور اس کے بعد اس کو پتہ ہے کہ اب یہ بیماری نہیں ٹلنے والی، تو جب تک وہ اس بیماری میں ہے پھر وہ اپنا فدیہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو صحت دے دے تو روزہ افضل ہے۔ تو فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، یہ اس کا فدیہ ہے۔ ویسے نصف سا یہ جو ہے نا گندم کا آدھا سا، یہ تقریباً 2.25 سیر بنتا ہے یا 2.25 کلو شاید بنتا ہے، یہ بھی فدیہ ہے۔ اور یہ آگے جو ہے نا فطرانے کے لیے، یہ پھر جب آخری دہائی کے نزدیک پہنچ جائے گا انشاءاللہ اس کو پھر بتایا جائے گا کہ اس وقت جو موجودہ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فطرانہ دینا ہوتا ہے۔ تو رمضان کریم میں آپ دیکھیں پورا 1 سال، پورا ہم 11 مہینے انجوائے کرتے، کوئی کھانے پینے کی کوئی روک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں بخشے آپ استعمال کریں، لیکن یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان چند دنوں میں اپنے آپ کو روکنا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، نفس کو جو ہے نا آپ نے یہاں پہ اپنا موتی کرنا ہے، اور اس 1 مہینے میں ان 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں جو اللہ عز و جل نے عنایت کیے، جو اس رمضان کریم کا حق ہے وہ ادا کریں۔ رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی مہینے میں رمضان کریم میں نزول قرآن ہوا ہے، تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ جو لوگ جن کے کاروبار ہیں یا جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعتیں دی ہوئی ہیں، 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جن کے لیے وسعت ہے وہ 1 مہینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے نا،
کوئی ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جن کی سروسز ہیں، جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں یا کسی کے پاس ملازمت ہے ان کی، تو ان کے لیے مجبوری ہے وہ اپنی وہ بھی ڈیوٹی ادا کریں۔ اگر وہ ڈیوٹی اپنی پوری ادا کریں گے تو وہ بھی ثواب ہے کہ رزق حلال کے لیے جو ہے نا وہ مزدوری کی، محنت کی۔ اور اس کے علاوہ جو وقت ملے تو قرآن مجید کثرت سے اس مہینے میں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور جن کو ہے وسعت وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اس مہینے میں کرے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا انعام ہے مومنین پہ۔ یہ ماہ جس کو اس نے عنایت کر دیا، اللہ عز و جل نے اپنے ان بندوں پہ احسان کر دیا، یہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پہ۔ اور اس رمضان کریم کا پورا ادب بھی کرنا ہے۔ کسی کو اگر مجبوری ہے، بیماری ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا یا کوئی مسافر ہے، تو جو رمضان کریم کا ادب ہے وہ ادب پورا ادب کرے۔ وہ آذربائیجان میں ایک آتش پرست تھا نا، ماہ رمضان گرمی میں تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، پھل لیے، چل پڑے، عصر کا ٹائم تھا، پیچھے دیکھا تو بیٹا، جوان بیٹا تھا، وہ کھا رہا تھا، تو باپ نے تھپڑ مار دیا اس کو۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا، ابا جی کیوں؟ تو باپ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ادب ہے۔ تو بیٹا کہتے ہیں کہ ابا جی ہم تو آتش پرست ہیں، یہ ہمارا تو نہیں۔ تو کہا مسلمانوں کو تو ہے نا، مسلمان تو دیکھو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں افطاری کا، تو تم شرم کرو نا۔ اسی رات اس کی وفات ہو گئی۔ کسی اللہ عز و جل کے صالح بندے نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں پھر رہے تھا، آتش پرست۔ اب اس نے پوچھا کہ بندہ خدا یہ جنت میں کیسے؟ تو آتش پرست؟ نے کہا نہیں، میرے رب نے مجھ پہ احسان کر دیا تھا، میں نے رمضان کریم کا ادب کیا ہے، میں نے اپنے جوان بیٹے کو جو تھپڑ مارا تھا صرف ادب رمضان کی وجہ سے، میرے رب نے مجھ پہ احسان کر دیا۔ جب میرا وقت وفات آ گیا تو ایک بہت حسین شخصیت میرے پاس آئی اور آ کے فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھو۔ میں نے اسی حال میں کلمہ پڑھا، جو ہی میں نے کلمہ پڑھا اسی وقت میری روح قبض ہو گئی۔ تو میں نے ایک ندا سنی کہ میرے اس بندے نے رمضان کریم کا ادب کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں جنت میں بھیجتا ہوں۔ اب دیکھو، ایک آتش پرست مسلمان نہیں تھا، آتش پرست تھا، میرے رب نے رمضان کریم کے ادب کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں دیکھ لو، یہ ابھی پچھلا رمضان گزرا ہے، یہ 7 سال جتنے میں کیا اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہو کے اس کو جو ہے نا ہم ایک وہ انگریزوں والا اور جس طرح وہ جہلوں والا طریقہ ہے کہ جی سب کے سامنے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، کوئی رمضان کریم کا ادب نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ جنت مل سکتی ہے تو یاد رکھو کلمہ بے شک پڑھا ہوا ہے، اگر رمضان کریم کی بیعت بھی کرو گے پھر عذاب بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس لیے یہ میرے رب نے احسان کر دیا ہے، ایک دفعہ ہماری زندگی میں پھر رمضان کریم آ گیا ہے، تو اس کو اسی طرح گزاریں جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ رمضان کریم کے روزے رکھیں، یہ پورا مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے۔ آپ یقین کریں اس رمضان کریم کی جو راتیں ہیں وہ بھی بہاروں والی ہیں، جو دن ہیں وہ بھی بہاروں والے ہیں۔ خوش قسمت ترین لوگ وہ ہیں جو رمضان کریم کا ادب کرتے ہیں، جو رمضان کریم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں خصوصی طور پہ اللہ عز و جل نے جن کو استطاعت دی ہے وہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے غریب دوست احباب اور رشتہ داروں کو بہت خیال کریں۔ ممکن ہے اپنی نیکیوں میں کہیں کوتاہی ہو جائے، لیکن جب بھی اللہ عز و جل کے بندوں کی خیر خواہی کریں گے رب العالمین ضرور احسان فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ رمضان کریم
بالکل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ احسان اس نے فرما دیا، ہو سکتا ہے کل تراویح ہو، اگر اتوار کا روزہ ہے تو ہو سکتا ہے کل تراویح ہو۔ تو جتنی بھی ہمارے یہ گرد و نواح کی مساجد ہیں، ایک افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ یہ جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، بے شک کہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے 1 سال بعد بھی ہم ختم قرآن مسجد میں نہ سن سکیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہم نے جو اپنی زندگی میں دیکھا، کہیں یا اپنے محلوں میں نہیں دیکھا کہ کہیں صورتوں سے یہ پڑھا جا رہا ہو۔ اگر جامع مسجد نہیں بھی تو وہاں پہ بھی اہتمام ہوتے کہ ختم قرآن ہو، اور وہاں پہ بھی جو لوگ قرآن سنتے ہیں، اور جو قرآن سننا ہے یہ سنت ہے، سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، جبرائیل امین پڑھتے تھے، تو ایک 30 پارے اگر ہم نے سن لیے کسی قاری صاحب کے پیچھے، تو ایک ایک لفظ کا جو اجر ہے صرف پڑھنے والوں کو نہیں ہے، سننے والوں کو بھی اس طرح ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، یہ رمضان کریم آ رہا ہے، اس کے لیے پورا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو تیار کریں، اور اپنے دوست احباب کو، خصوصاً بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے، آپ ان کو اس کے بارے میں تبلیغ کریں۔ 11 مہینے ہم رب کا رزق کھاتے ہیں، اس مہینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس مہینے میں رب العالمین بہت زیادہ رزق دے دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے کہ میرے بندے، میں نے ان پہ یہ فرض کیا ہے، وہ کس طرح اس کو نبھاتے ہیں۔ ٹائم تو پورا ہے، لیکن میں ایک بات صرف بتاتا چلوں، یہ جو ہے نا رمضان، یہ جو روزہ ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اعلیٰ ہے، صحت کے لیے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ایک جیپینی تھا، ابھی اس کو آسکر ایوارڈ مل رہا ہے، کینسر پہ ریسرچ تھی اس کی، تو اس پہ جو ہے نا جب اسے پوچھا گیا کہ یہ تمہاری ریسرچ، اس کا جو ہے ماخذ کیا ہے، اس نے کہا میں نے چیک کیا ہے کہ جب انسانی جسم کو دن میں 8 گھنٹے بھوکا رکھا جائے تو انٹرنلی جتنے انفیکشنز ہوتے ہیں، جتنا بھی اس کے اندر کینسر کا جو اثر ہوتا ہے، اگر وہ بندہ 15 سے 20 دن لگاتار اس طرح اپنے جسم، تو اندر جو بھوک کی وجہ سے جو گوشت یا جرثوم میں گل سڑ جاتے ہیں، تو جو زور والا گوشت یا جرثوم وہ اس کو کھا جاتے ہیں، گلے ہوئے جسم کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے جتنا کینسر زدہ پورشن ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جاپانی ہے اور اس نے ریسرچ کیا کیا ہے، ضرور یہ اس فقیر کا وجدان کہتا ہے کہ اس نے روزے کو سامنے رکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا 29 یا 30 دن دیے، اور 16 17 اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، تو اندر میں کون سی بیماری پھر رہ جائے گی؟ وہ تو کینسر کی بیماری ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 8 گھنٹے، اگر ایک جسم کو 8-10 گھنٹے بھوکا رکھا جائے 20 دن، تو اس کے اندر جو کینسر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہمارے اندر کی بیماری، ہم نے روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ مسواک جس طرح ہے، مسواک کرنے والا منہ کی 70 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن مسواک اس لیے نہیں کرنا کہ ہماری بیماری ختم، مسواک اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے آقا پاک کی سنت مبارک ہے۔ ہم مسواک اس لیے کریں گے یا کرتے ہیں کہ سنت پاک ہے، کرتے اس وجہ سے اللہ جل ہمارے منہ کی بیماری بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کریم، اس جو بندے بھی اس میں، بعض لوگوں کو ایسا دیکھے گئے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور پورے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کی پوری فیوز و برکات عطا فرمائے، اور جو اس کے احکام ہیں ہم سے پورے ادا کروائے، اور دین متین سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کی ہمیں پوری ہم پہ احسان کرے، اور ہمیں یہ طاقت عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔